خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آیات ربانی سے ہم سب کے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب محترم قاری خدا یار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ تلاوت کلام پاک سن رہے تھے، کوشش فرمایا کریں کہ جب تلاوت کلام پاک ہو اپنا تصور، اپنا ذہن، اپنا خیال رب ذوالجلال کی طرف رکھا کریں کہ یہ اس کریم مالک کا کلام ہے کہ جس کلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا زنگ جو ہے وہ دھو ڈالتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جب آپ اس انداز کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اوپر جو خرافات کا زنگ چڑھ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے انوار اور تجلیات کی برکت سے اس زنگ کو ختم کر کے اس دل کو انوار اور تجلیات کا مرکز اور محور بنا دیتا ہے۔ اب کیونکہ قرآن کی تلاوت تو صاف ظاہر ہے کہ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ ساری زندگی کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہے اور وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی دل سے جب تصدیق نہیں کرے گا، زبان سے اقرار نہیں کرے گا اور کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل کلمہ جب تک نہیں ادا کرے گا اس وقت تک اس کے سینے میں نور محمدی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جناب اب قرآن کی بات ہے تو اب صاحب قرآن کا نغمہ بھی ہونا چاہیے۔ کہ رب ذوالجلال نے داتا حضور کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جو آپ نے پہلا مصرع پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا،
آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس ہستی نے فرمایا تھا؟ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ سلطان الہند حضرت شیخ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ مدینہ شریف سے ہند کی سرزمین پر آپ تشریف لا رہے تھے تو یہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے سوچا کہ یہ جو داتا ہے نا، داتا سبحان اللہ کہہ دو نا ذرا، کیوں نہ ان کے قدموں میں بھی حاضری دی جائے، اور آپ کو اللہ توفیق دے، آپ گئے ہوں گے وہاں، حاضری آپ کو نصیب ہوئی ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین شریفین کی طرف ایک چبوترا، ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے، اور وہ بیٹھک ہے کہ جہاں پہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی کوئی عام ہستی نہیں تھے، وہ بھی اتنے پائے کے ولی کامل تھے کہ جن کے دست حق پرست پر 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا تھا۔ 90 لاکھ، کتنے بولیے، کتنے بولیے، کتنے لاکھ؟ 90 لاکھ ہندوؤں نے حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جو بیٹھے تھے نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کی برکت سے، ان کے فیضان سے 90 لاکھ ہندو دائرہ اسلام میں جو کسی زمانے میں گائے کا پیشاب پیتے تھے، سلطان الہند کی برکت سے پھر وہ میرے کریم رسول کی رحمت بھرے جام پینے لگے، جناب آب زمزم پینے لگے، سبحان اللہ۔ تو یہ جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے نا 40 دن، اور ایک دو روایات میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ نے 3 مہینے وہاں چلا کیا، لیکن معروف زیادہ یہی ہے کہ 40 دن چلا کیا، اور جب جانے لگے نا واپس ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر شریف، تو داتا علی حجویری کا ادب دیکھیے، ادب وہ ہم پڑھتے ہیں نا، گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے با ادب با نصیب، پڑھتے ہیں نا جی عامر بھائی ماشاءاللہ، با ادب با نصیب، بے ادب اور بے نصیب۔ تو حضور شیخ الہند کو اللہ نے ان کے سینے میں ادب بھی پیدا فرمایا تھا، تو جب اس دربار بارگاہ سے حضور داتا گنج بخش سے واپس جانے لگے، آپ نے پیٹھ نہیں کی بلکہ ایسے جناب الٹے، اور جو آپ کا رخ تھا وہ داتا علی حجویری کے مزار کی طرف تھا، الٹے قدم آپ جا رہے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور میری پیٹھ نہ ہو جائے۔ تو حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ سے جب رخصت ہوئے تو پھر یہی ترانہ ان کی زبان پر تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج کہتے ہیں خزانے کو، گنج کسے کہتے ہیں؟ بولے گنج کا معنی کیا ہے؟ یہ گنج یہ نہیں ہے کہ سر سے گنجا ہو جائے، گنج کا معنی ہے خزانہ، جس طرح کنز کا معنی ہے نا کنز الایمان، کنز۔ مہمان خاص ہمارے چیف گیسٹ، اور یہ ایسی ہستی ہیں جو میرے دل کے بہت قریب رہتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے دل کے قریب رہتے ہیں۔ حضرت کو بھی پتہ ہے، جس طرح ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ کی فضل سے، تو ایسے مجاہدین جو ہوتے ہیں نا جی، جہاد کرنے والے ہر میدان میں اللہ کی فضل سے، تو پھر ان کے دل کے قریب بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ حق بیان کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ ٹانگیں کانپتی ہیں، زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں، زبان تھتھلی ہو جاتی ہے، پاؤں کانپنے لگتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں کہ حق بیان کیا ہے، یہ کرسی نہ چھن جائے، یہ منصب نہ چھن جائے، یہ ممبر اور مصلی نہ چھن جائے، حق بولا تو بدڑ وٹ کے پیر ہو جناب، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے کیونکہ محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور داتا علی حجویری کے ہم دیوانے ہیں،
दाता अली के नगर में रह के अगर हम हक नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे। हुजूर किबला इज़्ज़त माब अल्लामा प्रोफेसर हाफिज़ व कारी अल्लामा अताउर रहमान साहब, ये गुलजार हबीब मस्जिद के मरकज़ी इमाम अपना ख़तीब हैं माशाअल्लाह, और दयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर हैं। बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, इल्मी शख्सियत हैं, अमली शख्सियत हैं, रूहानी शख्सियत हैं, बाकिरदार शख्सियत हैं। आज खुसूसी हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए इदारा मिनहाजुर रसूल की इस बज़्म में। ये फ़कीर अपनी इंतज़ामिया की तरफ से, किबला पीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से, तालिब इल्मों की तरफ से, आप सब की तरफ से मैं हज़रत को दिल की अथाह गहराइयों से और जहन की तरनाइयों से आपको इस इदारे में खुश आमदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आया नो सज्जन आमन ते अखियाँ ठरन, कहते हैं ना जी, आहलन व सहलन मरहबा। आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारी हौसला अफजाई की। हम तो एक अदना से दीन के तालिब इल्म हैं, ये बड़े लोग हैं, इनकी सोबत हमें मुयस्सर आ जाए तो सुभान अल्लाह अपना बेड़ा पार हो जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर सुल्तानुल हिंद जब दाता अली हजवेरी की नगरी से अलविदा होने लगे तो उल्टे कदम यही शेर कहा था, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसान आप पीर कामिल। ए दाता अली हजवेरी, जो विलायत के अंदर कमी और कजी का शिकार है, नाकिस हैं, आप उनके भी पीर हैं, और कामिलान रहनुमा जो विलायत में कामिल हैं, आप उनके भी पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी आम बंदे ने, किसी मौलवी ने नहीं कहा, किसी बाजारी नात खान का, नात को शायर का लिखा हुआ कलाम नहीं है ये सुल्तानुल हिंद ने कहा, जो बोलते भी थे तो मोहम्मद अरबी की इजाज़त से बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लिखते भी थे तो मोहम्मद अरबी के हुक्म से लिखते थे। वो ऐसे नूरानी चेहरे। हज़रात मोहतरम, आप तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हुई, और आज की जो हमारी महफ़िल है इसको हमने निस्बत दी है हुजूर दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फैज़ से, आपकी शख्सियत से और उर्स मुबारक के हवाले से। आपको पता है 5 और 6 और 7 तारीख को दाता की नगरी लाहौर में आपका सालाना उर्स भी है। अल्लाह पाक ने आपको बड़ी शानों से नवाजा है, बड़ी अज़मतों से नवाजा है, और बड़े फजूज़ और अनवार और बरक़ात और तजल्लियात से नवाजा है। मैं दुआ करता हूँ कि ये जो इदारा मिनहाजुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सब्ज़ाज़ार के अंदर है कायम, मेरी दुआ है कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर दाता अली हजवेरी का फैज़ फैल रहा है, दाता अली हजवेरी के फैज़ की बरकत की वजह से इस इदारे का फैज़ भी पूरी दुनिया में फैलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हज़रात मुहतरम, क्योंकि किबला अल्लामा साहब का एक और भी प्रोग्राम है इकबाल टाउन में, हज़रत ने वहाँ भी जाना है, तो हज़रत से आज ही हमने खुसूसी गुजारिश की है, तो हज़रत ने हमारी दावत को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। ये बड़े लोगों की निशानी होती है, अलामत होती है कि वो हमारे जैसे छोटे बंदों का दिल नहीं तोड़ते। कहते हैं जी ठीक है आपने हुक्म किया, मैं हालांकि हम कौन होते हैं हुक्म करने वाले उलमा को, हम तो तालिब इल्म हैं, तो आपकी मोहब्बत है, आपकी शफ़क़त है, आप तशरीफ़ लाए। तो मैं अब आप ही मेरी ख्वाहिश होती है कि जब हमारे मेहमान तशरीफ़ लाएँ तो जो इस महफ़िल के दूल्हा होते हैं, जो इस महफ़िल के रूए रवां हैं किबला पीर साहब, तो वो अपनी मसनद सदारत पे फाइज हों, और ख़िताब करने वाला या गुफ्तगू करने वाला जो मेहमान होता है, एक तो उनकी हौसला अफजाई होती है, और दूसरा किबला पीर साहब की बरक़ात और उनका फैज़, नेक आदमी है, दुर्वेश आदमी है। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि किबला पीर साहब अपनी मसनद पे तशरीफ़ फरमा हों, तो खड़े होकर मर्द कलंदर का ज़रा इस्तकबाल कीजिए मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
نعرہ رسالت، عشق اللہ عشق رسول، عشق اللہ عشق رسول، عشق اللہ عشق رسول، عشق اللہ عشق رسول۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، با کردار شخصیت ہے، علمی شخصیت ہے۔ میں دعوت سخن دوں گا کہ قبلہ آپ تشریف لائیں۔ میری مراد عزت مآب، واجب التعظیم و تکریم، انتہائی عزت کے لائق مرد کلندر جناب محترم علامہ حافظ و قاری پروفیسر عطاء الرحمن صاحب۔ اور آپ گفتگو سے پہلے آپ کو پتہ ہے سب کو کہ جو بھی خاص ہمارا مہمان یہاں پہ تشریف لاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایک آدھ مفتی علامہ آتا ہے نا جی، یہاں تشریف لاتے ہیں نا جی۔ اور ہماری ایک کیونکہ مجلس شورا ہے، ایگزیکٹو باڈی ہے، تو ان کی مشاورت سے ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہم گلدستہ تیار کر رہے ہیں ادارہ منہاج الرسول کی قبلہ شکل میں، ہماری خواہش یہ ہے خدا کی قسم کہ اس گلدستے کے اندر کوئی پھول کملایا ہوا نہ ہو، پوسیدہ نہ ہو، تقوی اور کردار میں اس میں کجی اور کمی والا نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ گلدستے میں جو بھی پھول سجائیں وہ ہمیشہ تر و تازہ ہونا چاہیے، تر و تازہ ہونا چاہیے۔ تو میں کافی عرصے سے میری خواہش بھی تھی کہ حضرت کو دعوت دوں، لیکن آج کیونکہ داتا علی اجویری کا میں تو سمجھوں گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ داتا علی اجویری کا ہی کشف ہے، یہ انہی کی کرامت ہے کہ حضور آج تشریف لائے ہے۔ تو میں اپنی ایگزیکٹو کی مشاورت سے اور قبلہ پیر صاحب کے حکم سے میں قبلہ اعلان کرتا ہوں کہ علامہ حافظ و قاری پروفیسر عطاء الرحمن صاحب، میں آج ان کو اعلان کرتا ہوں، یہ جو ہمارا ایک بورڈ آف گورنر ہے، ایک بورڈ آف گورنر ہم نے بنایا ہوا ہے جس میں دانشور، علماء، سینئر صحافی، کالم نگار، اچھی شخصیت کے حامل اس میں شامل ہیں۔ تو میں اعلان کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ اس داتا علی اجویری کے عرس مبارک کی نسبت کے حوالے سے، فیض کے حوالے سے، ہم قبلہ علامہ حافظ و قاری پروفیسر عطاء الرحمن صاحب کو اپنے ادارہ منہاج الرسول کے بورڈ آف گورنر کا ممبر نامزد کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ایسے صاحب کردار لوگ، صاحب تقوی لوگ الحمدللہ ہمارے مشن کے ساتھ ساتھ، یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک مولایا صلی
وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. لائق صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر میاں محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی زیر سرپرستی یہ ادارہ منہاج الرسول جنگل میں منگل کا سماع کیے ہوئے ہیں اور پیغام قرآن کو عام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوگنی اور راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور واجب الاحترام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نعمان قادر مصطفی صاحب، جو اس ادارے کے مہتمم ہیں اور اس ادارے کو ترقی کے لیے آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ تحریک اصلاح محافل نعت کے چیئرمین ہیں، اور جتنے بھی یہ پیشہ ور قسم کے نعت خواں ہیں جو کہ اہل سنت کے نظریات سے ہٹ کر چلتے ہیں، ان کو بقا کے دہل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ للکارتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی قسم کے مصلحت کا اور کسی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، صحت و عمر میں، جذبہ خدمت دین میں مزید خیر و برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی 11ویں سپارے سے ہے اور سورۃ توبہ کی آیت پاک ہے۔ اللہ جل وعلا کریم اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ ایمان والوں کو حکم ہے، اور تقویٰ اسلام کی بہترین شکل ہے پرہیزگاری، اس میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، اس میں حج بھی شامل ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی کہ اسلام کی بہترین شکل وہ اتقوا اللہ میں آ گئی، اب ایک اضافی حکم کیوں دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان دولت ہے، اسلام ایک خزانہ ہے، شیطان ڈاکو ہے، وہ اس دولت کو لوٹنا چاہتا ہے، تو یہ دولت جو ساتھ اپنے قبر میں لے جانا چاہتا ہے وہ اللہ والوں کا دامن پکڑ لے، ان کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ کی برکت سے، ان کے دامن سے جڑ جانے کی برکت سے شیطان سے بندہ ایمان کی دولت بچا کے قبر میں ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ والوں کا ساتھ تو وہ ہے کہ 15ویں پارے میں اللہ نے کتے کا ذکر کیا ہے، سورۃ الکہف، وہ کتا صحابہ کہف کا کتا ہے، اور ذکر آ جانا ہی بہت بڑا اعزاز ہے، ذکر آ جانا ہی، لیکن اللہ پاک کو اس پہ لگتا ہے اتنا پیار آیا ہے کہ اس کا پوز، اس کا سٹائل بھی بیان کر دیا کہ ایسے بیٹھا ہوا ہے وہ غار کی چوکھٹ پہ، فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ
ہوئی کہ فرمایا کہ وہ غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، ان کا خدا جب ہو گیا. اس لیے کہنے والا کہتا ہے کہ نسبت پاکاں دی مل جائے اور جنت دیئے پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے ہوئے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کرام ان کی بڑی شان ہے اور ان کی نسبت کا بڑا مقام ہے. آج جو یہ 14ویں صدی میں بدعت پیدا ہوئی کہ اللہ والے تو کوئی شے ہی نہیں، یہ 14ویں صدی کی آوازیں ہیں. وگرنہ اہل اسلام ہمیشہ سے اولیاء کرام سے اکتساب فیض کرتے آئے ہیں اور ان کے مزارات پر بعد وصال حاضری دیتے آئے ہیں. یہ ہمیشہ سے اہل اللہ کا معمول رہا ہے. خود حضرت دادا گنج بخش فیض عالم علی بن عثمان الحسنی والحسینی کریم حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی 300 مشائخ سے اکتساب فیض کی. کچھ وہ جو ظاہری حیات کے ساتھ متصف تھے اور کچھ وہ جو پردہ پوش ہو چکے تھے. کشف المعجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کے مزار پر میں حاضر تھا، وہاں میری آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مکہ شریف میں ہوں اور سید حرم میں موجود ہوں. باب بنی شیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو دیدار نصیب کرے. جب سرکار تشریف لائے تو آپ نے کوڑے کو ایسے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا جیسے کسی بچے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوتا. تو کہتے ہیں میں نے بڑھ کر قدم بوسی کی اور دل میں میرے یہ خیال آیا کہ یہ خوش قسمت کون ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. یہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے کوئی. کہتے ہیں میرے اس دلی خیال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو، نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر ہو گئی. دلوں کے خیال معلومات داتا صاحب کا عقیدہ ہے کہ دلوں کے خیال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا علی اجویری یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے. اب اس خواب سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نتیجہ بھی نکالا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر تو امام ابو حنیفہ خود چل رہے ہوتے تو وہ خطا کے مرتکب ہو سکتے تھے، لیکن وہ خود نہیں چل رہے، حضور انہیں چلا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا سے پاک ہے تو جس کو وہ چلائیں گے وہ بھی خطا سے پاک ہے. آپ نے اس خواب سے استدلال کیا تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الامہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. جی تو مفتی احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا خوب کہتے ہیں ہمارے مولا ہمارے ملجا امام اعظم ابو حنیفہ. جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. آپ بھی ذکر کریں تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم زمانے بھر نے زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. جب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ نے امام اعظم کا مستقل ذکر کیا تو پتہ کیا لگا لکھے امام امامہ، کیونکہ فارسی میں کتاب ہے نا، اماموں کا امام، امام امامہ مقتدائے سنیہ، سنیوں کے مقتدا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو مفتی ابو خان نعیمی صاحب کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ساری دنیا نے گھوم پھر کر دیکھا کہ ائمہ فقہ میں کوئی امام ابو حنیفہ جیسا ہو، تو کہتے ہیں ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مزارات پر حاضری دینا اور ان سے اکتساب فیض کرنا یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا معمول چلا ہے.
یہ 24 صدی میں بدعت پیدا ہوئی کہ مزاروں پر کیا ملتا ہے، درباروں پر کیوں جاتے ہو، یہ اب کی آوازیں ہیں، وگرنہ ہمیشہ سے اہل اسلام مزارات پر حاضری دیتے چلے آئے ہیں۔ میں کشف و معلوم کا ذکر کر رہا تھا، خود دادا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک رکاوٹ پیش آ گئی، ایک مشکل پیش آ گئی، روحانیت میں آ جاتی ہے مشکل۔ کہتے ہیں میں حضرت بائی ادیب بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا تو وہاں حاضری کی بدولت میری وہ مشکل دور ہو گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دادا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ درباروں پر حاضری سے مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور بعد پھر ایک رکاوٹ آ گئی تو 3 مہینے حضرت بائی ادیب بستامی کے مزار پر جاتا رہا تو وہ مشکل حل نہ ہوئی۔ اب کہتے ہیں سفر میں تھا، ایک خانقاہ میں ٹھہرا، وہاں پہ بڑے موٹے تازے درویش تھے، تو انہوں نے مجھے سوکھی روٹی کھانے کے لیے دی اور ساتھ میں یہ کہا کہ تم ہمارے میں سے نہیں ہو، ہم میں سے نہیں ہو۔ تو آپ نے فرمایا میرے دل میں کہا میں واقعی تم میں سے نہیں، کہ تم ظاہر بھی ہو، تم ظاہری طور پر 2 نمبر اور جعلی درویش ہو، تو میں تم میں سے نہیں۔ اب کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہنس رہے تھے، بلا وجہ نہیں ہنسنا چاہیے، کثرت الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ کہہ کے مار کے ہنستا ہے تو اس کا دل مردہ ہو۔ ہاں تبسم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ۔ مہنگائی کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں یار کہاں سے پیسے لائیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ تو حدیث پاک میں ہے اور کوئی تمہارے پاس رقم نہیں ہے تو تم اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے، تو بلائیں ٹال دے گا، صدقہ ادا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کی مسئلہ یہ کہ کہتے کہہ کے مار رہے تھے وہ داسا فرماتے کہہ کے مار رہے ہیں مجھے، میری طرف کیا وہ طنز کر رہے ہیں، میرے پہ آوازیں کس رہے ہیں، کہتے میں برداشت کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے انتہائی کر دی کہ خربوزے کھا رہے ہیں اور خربوزے کھا کے چھل کے میرے اوپر پھینک، کہتے میں اس کو برداشت کر دیا۔ برداشت جب میں کر گیا تو اس کا صلہ کیا ملا کہ 3 مہینے سے جو میرا مقام پھنسا ہوا تھا نا وہ مقام طے ہو گیا۔ مشکل اللہ والے لوگوں کی ایذا پر صبر جب کرتے ہیں تو ان کے روحانی مقامات بلند ہوتے ہیں۔ اچانک اب ذکر آ گیا تو میں عرض کروں، حضرت غلام حیدر شاہ بادشاہ پیر سیال کے خلیفہ ہوئے جلال پور شریف، ان کے لنگر سے ایک شخص کو 1 روٹی ملتی تھی تو روٹی بھی کھاتا تھا لیکن نہ شکرہ اور نہ قدرہ تھا، تو حضرت شاہ غلام حیدر صاحب ان کو برا بناتے۔ کسی نے چغلی لگائی کہ حضرت صاحب دیکھو وہ تو آپ کو بہت برا کہتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے لنگر سے اور آپ کو برا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی 1 روٹی کی بجائے 2 روٹیاں، ہوئے کہ ہم نے تو کہا تھا اس کو کچھ سزا دیں گے۔ غلام حیدر شاہ صاحب نے کمالی کر دی، کہا 1 روٹی ملتی ہے 2 روٹی دے، 2 روٹیاں دینی شروع کر دی۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نے برا برا کہنا بند کر دیا، منتقل ہو گیا۔ اب اطلاع دی گئی غلام حیدر شاہ صاحب کو کہ جناب وہ جو بندہ تنقید کرتا تھا اب تو وہ نہیں کرتا، اس نے اپنی یہ عادت بد چھوڑ دی ہے، تو فرمایا اس کی روٹی 1 کر۔ لوگ حیران ہوئے کہ جب وہ برا کہتا تھا تب 2 روٹیاں کرا دی، جب منتقل ہو گیا فرمایا 1 روٹی کر دو۔ یہ کیا بات ہے حضرت صاحب؟ فرمایا وہ ہمارا کام کرتا تھا ہم اس کا کام کرتے۔ وہ کیسے؟ کہا جب وہ مجھے برا کہتا تھا میں اس میں صبر کرتا تھا، جب وہ مجھے ایذا دیتا تھا میں اس میں صبر کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کر دیتا، اس سے میرا ہی کام ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے کہا اس کی 2 روٹیاں کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ لوگ کی طرف سے جو اذیتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان پہ صبر کرتے ہیں تو صبر کی بدولت ان کے درجات طے ہو جاتے ہیں، ان کے روحانی مقامات اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہ یار ولیوں کو پر تنقید کرنا یہ جائز ہے، اس سے اس شخص کا پھر غلط ہے، لیکن حضرت غلام حیدر شاہ صاحب کو اسے برداشت کرنا اور اس پہ صبر کرنا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے مقامات کیا ہے طے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 6502، اس میں یہ لکھا ہوا ہے من عاد لی ولیا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اس کے ساتھ میرا اعلان ہے۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اعلان جنگ کر دیا ولیوں کے دشمنوں سے، ولیوں سے بغض رکھنے والوں سے، تو بندہ جب کسی سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جان سے مار دیتا ہے، لیکن خدا تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ
انسان اس کا بندہ ہوتے ہوئے، اس کی مخلوق ہوتے ہوئے وہ جان لے لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جان نہیں لیتا۔ ولیوں کے دشمن موٹے تازے کھاتے پیتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب اللہ کسی سے جنگ کرتا ہے تو وہ جان نہیں لیتا، کیوں؟ اس نے جان مکھی کو بھی دی ہے، اس نے جان مچھر کو بھی دی ہے، تو اس کے نزدیک جان کی اہمیت نہیں۔ جب اللہ کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کی جان نہیں بلکہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو اولیاء اللہ کا بے ادب پائے اس کے سائے سے بھی دور ہٹ جائے کہ یہ اپنا ایمان تو دو پہ لگا بیٹھا ہے، کہیں ہمارے ایمان کی دولت بھی نہ چھین جی۔ اس لیے ولیوں کے دشمن سے کیا ہے؟ بچ کر رہے کہ ولی کا دشمن جو ہے خود بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے، جو اللہ والوں کی محفل میں جاتا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ ذکر کی محفل سے ہو کر جب فرشتے جاتے، بڑی طویل حدیث ہے، آخر میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ یاد میں سے ایک بندہ تو محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو جا رہا تھا کسی کام سے، بائی بھی میں سرے رہا، اس نے دیکھا محفل لگی وہ بھی بیٹھ گیا، تو کیا وہ بھی بخشا گیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو ذرا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بھی بخشا گیا ہے، کیوں؟ وہ قوم لا یشقا جلیسہم، یہ ذکر کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں، یہ مجھے یاد کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، جو پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، جو بے ادب ہیں، جو گستاخ ہیں، ان کے سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ان واقعات سے یہ سبق حاصل ہوا، دادا صاحب نے کشمیر معجوب میں بیان کیا ہے کہ اللہ والے پردہ فرما جائے تب بھی ان کے فیض کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور ایک دن جو حضرت فرما رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی میں رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہاں پر معتکف ہوئے، دادا صاحب کے قدموں میں بیٹھے۔ آپ نے دیکھے نا ایکل وہ خواجہ میں بھی بیٹھ سکتے تھے، وہ سرانے بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن حضرت خواجہ صاحب نے اپنے عمل سے قیامت تک کے روح کو سمجھایا کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو ادب سے آؤ، احترام سے آؤ، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو اگر کچھ لینا ہے تو پھر ادب سے جھولی پھیلاؤ۔ تو جو اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھنگ، کچھ وہ طریقہ چاہیے، حسن طلب چاہیے۔ تو جب وہ فیض کی برستی بارش دیکھی، آج لوگ اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں کہ اللہ والے کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم دینے نہ دینے کی بحث کر رہے ہو، وہ تو خزانے دے رہے ہیں۔ گاجی فارسی میں خزانے کہتے ہیں، تو دادا گنج بخش جو ہے یہ تھوڑا سا نہیں دیتے، وہ خزانہ ہی دے دیتے ہیں، اور پوری دنیا کو فیض دے رہے، فیض عالم ہے، نور خدا کے مدد ہے، نقشوں کے پیر کامل ہے اور کاملوں کے رہنما ہے جی۔ اور جو اقبال نے نظم لکھی دادا صاحب کی شان ہے، اس میں اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا سید مجویر مخدوم امم، جو حجویر کا سید ہے، سچا سچا سید، بناوٹی نہیں، آج کل بناوٹی بھی بڑے پیدا ہو، یہ حسنی سید ہیں۔ دادا صاحب باپ کی طرف سے کیا ہے؟ حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی والی کراچی وہ بھی والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی۔ غریب نواز معین الدین چشتی والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی، یہاں تک کہ قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی آئیں گے وہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے وجہ کیا ہے؟ مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام حسن نے برزاں رحمت امت کو متحد کرنے کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دی اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ قیامت تک جو قطب الوقت ہوگا، جو غوث الوقت ہوگا،
وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے۔ یہ صلہ دیا کہ روحانیت کی تاجداری جو ہے، روحانیت کی بادشاہت وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں رکھ دی۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں، یہ تو ضمن بات آئی ہے کہ اللہ والے فیض دے رہے سید حجوے مخدوم امم۔ اگلا مصرع سنیں گے توجہ سے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور جو کہہ رہے ہیں درباروں پر کیوں جاتے ہو، مزاروں پر کیوں جاتے ہو، ان کو اپنی فتویٰ کی مشق آزمائی جو ہے اقبال پہ کرنی چاہیے تاکہ گورنمنٹ ان کا نوٹس لے۔ سید حجوے مخدوم امم مرقد او پیر سنجر معین الدین چشتی، اس کے لیے دادا صاحب کا مزار کو معمولی جگہ نہیں ہے بلکہ حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ اب بولو نا، وہ تو دربار دادا کو حرم کہہ رہے علامہ اقبال۔ اچھا پھر وہی بات کہ جی ولی زندہ ہے کہ فوت ہو گئے ہیں، اس میں لوگ لڑ مر رہے ہیں، امت کو انتشار اور انقلاب کی بستیوں میں دھکیل رہے ہیں اور امت کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خاک پنجاب آزدہ میں زندہ گشت صبح ماہ از مہر تابندہ گشت۔ پنجاب کی مٹی، پنجاب کی مٹی حضرت دادا صاحب کے دم قدم سے زندہ ہوگی، حضرت دادا صاحب کے دم قدم سے زندہ ہو گئی ہے۔ تم تو دادا صاحب کی زندگی کی بات کر رہے ہو، تو مٹی کو بھی زندہ کر دیا ہے جی۔ خاک پنجاب ازدم وہ زندہ گشت، اور ہمیں جو اسلام کی شبہ ملی ہے اور کفر کے اندھیرے سے نجات ملی ہے وہ بھی دادا صاحب کی برکت سے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے وہ محسن کا احسان مانتا ہے، تو اس لیے ہم ان کی یاد میں یہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا احسان مانیں، کیونکہ حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو محسن کا شکر گزار نہیں وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ رب کا شکر گزار تب بنے گا جب وہ اپنے محسن کا شکر گزار ہوگا۔ تو یہ شکر گزاری کی روش ہے کہ دادا گنج بخش کا احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، البتہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے احسانات کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے فیضان کے ہم طلبگار بنے ہوئے ہیں، جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ جھولیاں بھر رہے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہر مہینے ایک حاضری لازمی دادا گنج بخش کے مزار پر دیتے تھے۔ جو حق کو ہوتا ہے اس کے لوگ دشمن بناتے ہیں، آپ کے بھی دشمن تھے، جھوٹے مقدمات آپ پر قائم کر دیے، اور اس میں ان کی خواہش یہ تھی کم از کم ایک مرتبہ سردار احمد کو کچہری کے اندر ہم کھڑا کر دیں اور جج کے سامنے کٹہرے میں ایک دفعہ پوچھ گچھ کے ان کو کھڑا کر دیجیے چاہے مقدمہ خارج ہو جائے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یار ہماری محنت جو ہے وہ ٹھکانے لگ گئی، جھوٹے مقدمے بنا دیے۔ تو ساتھیوں نے کہا صاحب گورنر پنجاب کو جا کے ملتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف جھوٹی مہم جاری ہے تو اس کو روکا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، گاڑی پر چلے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ گاڑی جو ہے حضرت دادا صاحب کے مزار کے سامنے سے گزری، تو آپ نے فرمایا گاڑی روکو۔ گاڑی روکی گئی، آپ دوبارہ گھوڑ پہ اتر گئے اور فرمایا تم اپنے گورنر کے پاس جاؤ، میں اپنے گورنر کے پاس تم اپنے گورنر کے پاس جاؤ، میں اپنے گورنر کے پاس جاتا ہوں۔ لوگوں کا صاحب جب آپ نے گورنر کے پاس نہیں جانا پنجاب کے تو پھر ہم بھی آپ کے گورنر کے پاس ہی چلتے ہیں۔ دادا صاحب آ جاؤ، وہ جو پروگرام بنا کے آئے تھے وہ پروگرام موقوف کر دیا، کینسل کر دیا۔ دادا صاحب کے مزار پہ حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، جتنی دیر جہاں رہے واپس چلے تو صاحب آپ کے گورنر نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ اور میں فیصلہ آباد چل کے بتایا، اس وقت اس کو لائن پور کہتے۔ جب فیصلہ آباد پہنچے تو پہلی خبر یہ ملی کہ تمام مقدمات ختم ہو گئے، تمام مقدمات ختم ہو گئے۔ تو کیا کہنے والے کسی کہنے والے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں حکومتیں بدلی، ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں حکومتیں بدلی، نہ بدلی ہے
حکومت میرے دادا کی. آپ ہی دفعہ کہہ لیں نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی, نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی. علامہ سیدنا وسیع شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک مریض آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے نا ملازمت کے لیے اپلائی کی ہے لاہور میں, دعا کریں اس کی ملازمت ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ رکا لکھ دیتا ہوں دادا صاحب کے نام, وہاں آپ کی چادر کے نیچے جا کے رکھ دیں, ٹھیک ہے. اس نے بیٹے کو دیا کہ یہ جا کے پہلا کام یہ کر. اس نے کہا کہ میرے تو نمبر ہی بڑے, میرا انٹرویو بڑا اچھا, میرا تو ویسے ہی نام آ جائے گا, مجھے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. یقین نہیں تھا تو کیا جناب وہاں لسٹ لگی ہوئی ہے, تو اس میں پوری لسٹ میں اس کا خیال تھا میرا ٹاپ آف دی لسٹ نام ہوگا, لیکن اس کا پوری لسٹ میں نام ہی کوئی. آپ بڑا گھبرایا اور رکا یاد آیا, آپ بھاگا دربار دادا کی طرف اور وہ رکا رکھ دیا. رکا رکھ کے پھر کیا لگا چلو اب میں جا کے پتا کرتا ہوں کہ بھئی میرا نام ہی کوئی لسٹ میں, کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, کیا چکر ہے, کیا وجہ ہے. میرے تو نمبر بھی بڑے اچھے ہیں, میرا انٹرویو بڑا اچھا ہوا ہے, تو سلیکشن میں میرا نام ہی کوئی نہیں. اب میں بات کرتا ہوں. وہاں گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ لسٹ جو پہلے لگائی گئی تھی وہ اکھاڑ دی گئی ہے اور وہ غائب ہے. اس نے کہا کہ بھئی لسٹ تھی وہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ لسٹ اکھاڑ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں کوئی کلیریکل مسٹیک ہو گئی, لسٹ دوبارہ لگائی جائے. اچھا چلو دیکھتے ہیں کیا لگتی ہے. اب لسٹ دوبارہ جب بن کے آئی انہوں نے ڈسپلے کی تو ٹاپ آف دی لسٹ اس کا نام لکھا ہوا. اب سمجھ میں آیا یار یہ کیا, رکے میں کیا لکھا تھا قاضی صاحب نے. یہ وہاں گیا, وہ چادر اٹھائی, رکا, کھول کے پڑھا تو پتہ کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے دادا صاحب یہ میرے مریض کا بیٹا ہے, اس کو اپنے پاس رکھ لیں, اس کو اپنے. پھر کیوں نہ کہیں نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے, بدلی نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت. دیکھو راوی کے پرلی طرف ایک بادشاہ لیٹا ہوا ہے جہانگیر, ہاں جی. تو دن میں بھی وہاں بندہ گھبرا جاتا ہے, لیکن چلو تھوڑی بہت رونق ہوتی ہے. اس کی بیوی جو ہے بات عقیدہ تھی نور جہاں, اس کے مقبرے پہ دن میں بھی جو ہے بندہ گھبرا جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں آ گیا, دل گھبرانے لگ جاتا ہے. تو اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں راوی کے کنارے چھوٹا سا ایک مقام ہے, دن کو بھی وہاں شب کی سیاہی کا گواہ ہے, کہتے ہیں کہ یہ آرام دہ نور جہاں ہے. دن کو بھی وہاں شب کی سیاہی کا گواہ ہے. بادشاہ اور اس کی بیوی وہاں لیٹے, بہت بڑا اپنے انداز میں مقبرہ بنایا ہے, بہت بڑا باغ بنایا ہے, لیکن دن کو بھی رات کا سما ہوتا ہے. اور راوی کے پرلے طرف دادا صاحب کا مزار ہے جہاں رات کو بھی دن چڑھا ہوا, جہاں رات کو بھی. یہ کیا بات ہے, یہ ہے بات الہی کا عملی نظارہ. بس قرونی میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. جو اللہ کا ولی ہے اس نے اپنی 60 70 یا 80 سالہ زندگی میں اللہ کا ذکر کیا, دنیا چلا گیا, خدا پوش ہو گیا, اور اللہ باقی ہے, وہ فنا سے پاک ہے, وہ پھر اپنا وعدہ پورا کرتا ہے, قیامت تک ڈنکے ہی بجتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھو 1000 سال ہونے کو آ رہے ہیں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, آج بھی ذکر ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہے, انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری. تو یہ ہمیں میسج مل رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کو, اللہ کا ذکر کرو, پانی دنیا سے دل مت لگاؤ, اللہ سے محبت کرو. کچھ معلوم میں دادا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے مجھے خواب میں سرکار کی زیارت, دعا کرو ہمیں بھی ہو جائے. اچھا تو کہتے میں نے سرکار کی بات میں عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما. سرکار پتہ کیا وصیت, ایک جملے میں کوئی لمبی چوڑی, تو سرکار فرماتے ہوتی تو جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. تو وہ جامع کلمات سرکار نے فرمایا اے علی اجمیری اپنے حواس پہ قابو پا لو, اپنے حواس پہ. یہ جامع جملہ فرمایا. اب اس کا مطلب کیا ہے, آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے فرمایا آنکھ سے برا نہیں دیکھنا, کان سے بندہ سنتا ہے فرمایا کان سے برا نہیں سننا, زبان سے بولتا ہے فرمایا زبان سے غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, ہوش
ہاتھ اللہ والوں سے ملاؤ، پاؤں سے چل کر مسجد جاؤ، ولیوں کے مزارات پر جاؤ، اللہ لے جائے تو مکے جاؤ، مدینے جاؤ. ہاں جی اللہ اکبر. ایک فارسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم ان حواس پہ قابو پانا پھر کیا نتیجہ نکلے گا. کہتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بند، اپنی آنکھ کو برا دیکھنے سے بند کر لو. بند کرنے کے بعد لگیے صحیح چیزیں دیکھو، اللہ والوں کا دیدار کرو، قرآن پاک کی زیارت کرو، جی مدینے پاک کی زیارت کرو، مکے پاک کی زیارت کرو، دادا صاحب کے مزار کی زیارت کرو، علماء کی زیارت کرو. یہ ساری نیکیاں ہیں. لیکن فرمایا کہ آنکھ بند کر لینی کس سے؟ برا دیکھنے سے. نہ محرم عورتوں کو دیکھنے سے، بری فلمیں دیکھ رہے تھے، برے مناظر دیکھنے سے آنکھ بند کر لو. پھر کیا ہوگا سنو. وہ شاید کیا کتنی بڑی بات کر گئے. کہتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی سر حق برما بخند. کہتے اس کے باوجود اگر تمہیں حق کے اسرار نظر نہ آئے، پھر جتنا چاہے ہمارا مذاق اڑا رہے، ہم پہ ہنس لینا، لیکن یہ تین کام کر کے تمہیں اگر اسرار الہی نظر نہیں آتے پھر ہمارا مذاق اڑانا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ان چیزوں کے اوپر تم قابو پالو گے پھر تمہیں حق کے اسرار اور حق کے راز نظر آئیں گے. یہ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے خوش نہیں ہوں گے جو ناچتا گاتا لٹکتا بٹکتا شرارتیں کرتا عورتوں کو چھیڑتا. جی میں چادر لے کے دربار میں ایسے چادر لے کے جاتا ہے، چادر لے کے جائے تو اللہ ہو کے ذکر کرتے ہوئے نعرہ تکبیر الاسلام لگاتا، اللہ کے ولی کے دربار پر جا رہا ہے، لٹکتا بٹکتا ادھر ادھر دیکھتا ناچتا گاتا عورتوں کو چھیڑتا. استغفر اللہ. ان لوگوں سے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کیا تعلق ہے اللہ والوں سے؟ اللہ والوں نے یہ سکھائی ہے باتیں. ان کے دربار پر جانا یہ کہہ کر ڈبل گناہ ہوگا. ایک تو گناہ کر رہے ہیں، دوسرا اللہ کے ولی سے نسبت قائم کر رہے ہیں کہ میں ان کے دربار میں جا رہا ہوں، چادر چڑھانے جا رہا ہوں، لٹکتا بٹکتا جا رہا ہے. یہ کیا کام ہے؟ ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت کو بدنام کیا ہے. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے جانا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے جاؤ. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ چادر ایک ہی کافی ہوتی ہے اللہ کے ولی کی مزار سے. ہاں ان کے نام کے کپڑے سلواؤ، غریبوں کو دو. کہا دادا صاحب کو اشارے ثواب کرتا ہوں، غریبوں کو کپڑے دیتا ہوں. کتنی اچھی بات ہوگی. مہنگائی کے اس دور میں جب لوگوں کے پاس پہننے کپڑے نہیں ہیں. آج ہی مجھے ایک معاملہ پہنچا کہ 2 بچی ہیں، ان کے یونیفارم کی ضرورت ہے. ان کی والدہ نے کہا یہ ہمیں یونیفارم دو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے غریبوں کو دیکھو جن کے پاس اسکولوں کے یونیفارم کے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں. یہ کام کر کے دادا صاحب کو اشارے ثواب کرو. دادا صاحب کا مشن علم کو پھیلانے کا مشن ہے. یہ جیسے یہ ادارہ میں حاجی رسول ہے، یہ علم دین کو پھیلانے کے لیے بنا ہے. یہ دادا صاحب کا مشن، یہ دادا صاحب کا مشن ہے. کیوں؟ کشف المعجوب کا پہلا چیپٹر اس بات علم کے بیان میں. علم کی عظمت کیا ہے؟ دادا صاحب فرماتے ہیں کشف المعجوب میں کہ میں اونٹوں کی زکات کے مسائل بیان کر رہا تھا. ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا میرے پاس تو مال ہی کوئی نہیں ہے، میں نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. تو اٹھ کے جانے لگا. تو دادا صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو مال نہیں رکھتا تجھ پر زکات فرض نہیں ہے، پھر بھی تجھے مسائل سیکھنے چاہیے. کیا پتا ہے کہ تم لینے والوں میں آ جائے تو لینے کے لحاظ سے تجھے پتا ہونا چاہیے. فرض مسائل کو تمہیں علم ہونا چاہیے. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین. آج ان کی کتاب کے اندر جو حدیثیں تنقص نام کیا جاتا ہے کہ صوفیاء جو ہے حدیث بیان کرتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیتے، لیکن دادا صاحب کی جو کتاب کشف المعجوب جو انہوں نے اپنی میموری سے یادداشت داری کی، کشف المعجوب، اس میں جتنی احادیث ہیں ان کی تخریج ہو چکی ہے. پنجاب یونیورسٹی سے چھپی الزاد المطلوب بتخریج احادیث کشف المعجوب ہے. جی دادا صاحب اتنے بڑے محدث ہیں، وہ صحیح صحیح احادیث بیان کرتے ہیں. تو اس لیے کشف المعجوب کا بھی مطالعہ کریں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو پیر کامل نہ ملے کشف المعجوب کا مطالعہ کرے، اسے پیر کامل مل جائے. اب اس کے 2 مطالب ہو سکتے ہیں. نمبر 1 پہلا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو پیر کی نشانیاں بتائی گئی اس کی مدد سے اسے پیر صحیح نظر آ جائے گا. کہ ہر پیر نہیں ہوتا، کئی پیڑ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. جو صحیح پیر کامل ہے اس کی کیا نشانی وہ نظر آ جائے گی. یا ممکن ہے کہ نہ ملے تو پیر کامل کے طور پر یہ کتاب اسے گائیڈ کر دے گی کہ راہ طریقت میں کیسے چلنا. ٹھیک ہے. انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے، میرے پاس انگلش ترجمہ میں موجود ہے. جی عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ بیروت سے چھپا. تو یہ ہے کہ صدیوں پہلے انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ ایک دین کا کام کیا
اللہ تعالیٰ سے قبول عام عطا فرمائے. دنیا کے کونے کونے میں ان کی کتاب فیض رساں اور فیض بخش رہی ہے تصوف کی اولین کتب میں سے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو داتا گنج بخش نے اسلام پھیلایا. داتا گنج بخش نے اسلام بولیے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام بچایا. اسلام جب انگریزوں کے ایجنٹ جو تھے ان کے دیے ہوئے پیسے سے تقویت الایمان، حفظ الایمان، تحذیر الناس، براہین قاطعہ اس قسم کی کتابیں چھاپ کے مفت تقسیم کر رہے تھے. ہمارے شیخ اعجاز شرف ملت علامہ محمد عبدالرحیم صرف قادری بالقادری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہیں لکھ دیا کہ تقویت الایمان کو انگریزوں نے چھاپ کے مفت ڈسٹریبیوٹ کیا. اب ہمارا غلط یہ بھی تحقیق کی دنیا میں تو ہمارا دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بزرگوں سے یہ سنا اس لیے میں نے لکھ دیا. اب انہوں نے جی ہمیں تو بتاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں سے آپ کو پتا چلا؟ تو وہ جیسی یونیورسٹی کی لائبریری سے رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف لندن کی شائع کردہ تقویت الایمان انگلش میں ٹرانسلیٹڈ وہاں سے ملی. اس کی فوٹو کاپی کرائی گئی 1856 کی شائع شدہ کتاب کی. تو جب وہ فوٹو کاپی حضرت شرف ملت کو پیش کی گئی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ ہم نے جو بات لکھی تھی وہ درست ثابت ہو گئی کہ اس کتاب کو انگریزوں کی سرپرستی میں لکھا گیا اور انگریزوں کی دی ہوئی امداد کے ذریعے سے چھاپ کر مفت ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. مقصد کیا تھا؟ اس کتاب میں ایسی باتیں ہیں جو شان مصطفیٰ دل سے نکالنے والی ہے. تو ان کا بسی کریا اس کو تقسیم کرو. اور اس میں یہ مضمون لکھا ہے کہ رسول پاک کی اتنی عزت کرو جتنی بڑے بھائی کی، یا اس سے بھی کم کرو. کرو معاذ اللہ. ایسی گستاخانہ اس میں باتیں لکھی ہوئی تھی. امام اہل سنت تاجدار بریلوی وہ مرد قلندر اٹھا، اس کی 1000 کتابیں ایک طرف، ترجمہ قرآن کنز الایمان ایک طرف، 33 جلدوں میں فتاوی رضویہ ایک طرف، مجموعہ کلام ہدایت بخشش ایک طرف، اس کی تمام نعتیں ایک طرف، ایک نعت اور اس کا ایک شعر. اس نے ان کی ساری مہم پر یہ بیٹھ کر کے وہ شعر کون سا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے حضور کی عزت اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کو بتاؤ. میں تمہیں بتاؤں مقام مصطفیٰ کیا. کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے یہ ہمارے اکابر داتا گنج بخش اعلیٰ حضرت امام محمد رضا. تو اسی مہینے کی 7 تاریخ کو جو کہ مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا اور اس قانون کو اس سال 50 برس پورے ہو رہے، تو اس وجہ سے ہم مسجد گلزار حبیب میں کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد تاجدار ختم نبوت کانفرنس اور عرس داتا حجبیری و تاجدار بریلی منعقد کر رہے ہیں. اس میں بہت سے علماء اسلام تشریف لائیں گے. حضرت مولانا عثمان قادری صاحب سے بھی میں نے عرض کی کہ یہ بھی تشریف لائیں. پیر صاحب خدمت میں بھی عرض گزار ہوں، اگر کرم فرمائیں صوفیات سے وقت نکالیں تو تشریف لائیں رونق بخشے. تو یہ اس میں عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین نقباز قوم، عالم بعمل حضرت علامہ مولانا الحاج محمد داؤد رضوی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائیں گے اور بیان فرمائیں گے. اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ یعنی لگ بھگ تقریباً 11 بجے دعا ہوتا ہے. تو آپ سب کو میں انوائٹ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں مسجد میں. کل عشاء کی نماز کے بعد یہ محفل شروع ہو جائے گی اور 11 بجے کے لگ بھگ یہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ سب کا میں جو محبت سب نے مجھے عنایت کی ہے اس پر میں کبھی اور آپ سب کا شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ ہمارے دوست ہیں محبت سے تشریف
تشریف لاتے ہیں، ساری دوست ہیں ماشاءاللہ، یہ سامنے جھگیوں سے بھی یہ کافی دوست تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں، ایک 2 منٹ کی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے، علامہ قاری محمد اسلام شریفی صاحب اوپر تشریف ہے، یہ جامع مسجد بلال کے ایک خطیب و امام ہے ماشاءاللہ۔ یہ علماء کی عزت یہاں پہ ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اور یہی پیر صاحب کا اور آپ سب کا مشن ہے۔ یہ آپ تشریف لا لی، ادھر آ جائیں، ادھر تشریف لا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویلکم جناب، خوش آمدید۔ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، ایک محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ فیصل آباد میں رہنے والے تھے، یہ مہینے میں حاضر بھی ہوتے تھے ایک دفعہ، بلکہ ہر جمعرات کو حاضری دیا کرتے تھے، داتا علی حجویری ہر جمعرات کو۔ جس زمانے میں آپ حاضری دیا کرتے تھے اس زمانے میں ایک حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا، اور باقاعدہ شیروں والا گیٹ سے ایک رسالہ نکلتا تھا خدام الدین، اور عشرت سے ترجمان القرآن رسالہ، ان 2 رسالوں میں باقاعدہ وہ سٹوری چھاپی گئی، یعنی اولیاء کو نام ماننے والوں نے پروپیگنڈا کیا کہ داتا علی حجویری کی قبر یہاں ہے نہیں۔ انہوں نے بنیاد اس بات کو بنایا کہ شہزادہ دارا شکو نے ایک کتاب لکھی تھی سفینۃ الاولیاء، آج سے تقریباً 400 سال پہلے، اور اس میں آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ راوی کنارے بارشی مسجد کے غربی سائڈ پر داتا علی حجویری کا مزار ہے۔ یہ پھر انہوں نے پروپیگیٹ کیا کہ یہ بھاٹی گیٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ بارشی مسجد کا اس میں حوالہ ہے، اور یہاں قبر نہیں ہے، بارشی مسجد کے ساتھ ہی داتا علی حجویری کی قبر ہے۔ اب بڑا شور برپا ہو گیا، کتابوں میں رسالوں میں لکھ دی گئی یہ بات۔ اب مولانا سردار محمد رحمت اللہ علیہ محدث اعظم ہر جمعرات کو حاضری دیا کرتے تھے، ایک دفعہ مراقبے میں بیٹھے تھے داتا علی حجویری کے قدموں میں، تو بس وہاں سے اٹھے، اور وہ جو اس وقت چھوٹی سی مسجد تھی، اب تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس مسجد میں گئے اور سب کو اکٹھا کیا اور کہا سب اکٹھے ہو جاؤ، یہ شور میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ داتا علی حجویری کی قبر یہاں نہیں ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آؤ ہم داتا علی حجویری کی قبر پہ کھڑے ہوں گے، داتا علی حجویری سے پوچھیں گے کہ داتا یہاں پہ موجود ہو کہ نہیں ہو۔ اگر قبر سے آواز آئے کہ میں علی بن عثمان اسی قبر کے اندر موجود ہوں، تو پھر تسلیم کر لینا کہ یہ جو قبر انور ہے یہ داتا علی حجویری کی ہی قبر انور ہے۔ اور اگر وہاں سے آواز نہ آئے تو پھر میں ان کے نقطہ نظر کو تسلیم کر کے یہ بات مان لوں گا، اعلان کر دوں گا کہ بھائی یہاں داتا علی حجویری دفن نہیں، وہ باسی مسجد کے قریب جو قبر ہے وہاں پہ دفن ہے۔ بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ جب یہ بات ابو البرکات یہ حزب الاناف والے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی درویش، جب ان تک یہ بات پہنچی تو محدث اعظم کو بلایا اور کہا حضرت یہ آپ نے بڑا اعلان کر دیا، اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ قبر پہ کھڑے ہو کے داتا حضور کو آواز دیں گے اور وہاں سے آواز آئے گی، جواب ملے گا، یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ آپ تو بادشاہ آدمی ہے، اتنا بڑا اعلان۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ فرمانے لگے حضور آپ کا حکم بجا سر آنکھوں پر، لیکن میں کیا کرتا، میں گزشتہ جمعرات کو جب بیٹھا مراقبے میں تو مجھے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم ارشاد فرمایا اور کہا سردار احمد تم یہاں پہ مراقبے کر رہے ہو، لوگ میرے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس جگہ علی بن عثمان کی قبر نہیں ہے، یہ مراقبہ چھوڑو اور جہاد کے لیے نکلو اور انہیں چیلنج کرو مناظرے کا کہ آؤ داتا علی حجویری کی قبر پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں۔ اگر یہاں داتا نے آواز نہ دی تو تم سچے،
दाता ने कह दिया मैं यहाँ पे हूँ तो फिर हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। आप फरमाते हैं मुझे तो दाता अली हजवेरी ने हुक्म दिया है। आप फरमाते हैं जब ये बात मैंने सुनी दाता अली हजवेरी से, आपका फरमान सुना, फिर मैंने अर्ज किया हुजूर अब तो आप फरमा रहे हैं ना कि जाओ उन्हें चैलेंज करो कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। अब वो इकट्ठे हो गए, अब फिर मैंने आपको पुकारा, फिर जवाब ना आया तो फिर मेरा क्या बनेगा। दाता अली हजवेरी जो कहते हैं ना कब्रों में मर के मट्टी हो गए, देखिए 1000 साल के बाद भी दाता अली हजवेरी क्या फरमा रहे हैं, फरमा रहे हैं सरदार अहमद बात मेरी गौर से सुन, अगर मैं अब जवाब दे सकता हूँ तो लाओ सारे मुनकरीन विलायत को इकट्ठा करके यहाँ पे ला, जब तू मुझे अवार्ड देगा जिस तरह मैं अब कह रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं उस वक्त भी कहूंगा कि अली बिन उस्मान कहीं और दफन नहीं यहाँ पे दफन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अहमद साहब क्योंकि बुजुर्ग आदमी और हम तो जवान हैं अल्लाह के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब उनके अंदर जब ये बात उन्होंने सुनी ना कि दाता साहब ने खुद कह दिया मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, उनकी हवा निकल गई। और फिर 1953 की ये बात है, 1953 मई का महीना और 28 मई का अखबार कोहिस्तान इस बात की गवाही दे रहा है। ये पूरी स्टोरी उस अखबार के अंदर शाये हुई है कि दाता अली हजवेरी का मुकाम क्या है, मुकाम क्या है कि कब्र के अंदर भी अपने दीवानों को पहचानते हैं और ये भी जानते हैं कि बाहर क्या हो रहा है अल्लाह के फजल और करम से। तो अब मैं बिला ताखीर अपने इस महफिल के दुल्हा रूह रवान इज्जत माब किबला मोहतरम और मोहतशम इज्जत माब वाजिब तकरीम व ताज़ीम जनाब किबला पीर मोहम्मद अकरम कादरी नक्शबंदी कलदरी दामत फयूज़ुहुम सरपरस्त आला इदारा मिनहाजुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी को मैं अर्ज करूँगा कि आप अपने इन गुलामान दाता से, गुलामान मुस्तफ़ा से और गुलामान औलिया से मुखातिब हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा असीरो तामिलो दामने मुस्तफ़ा फिर पढ़ो रब की रहमत फैला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत फैला
سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت تمام دوست تشریف رکھیں قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیے بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں وہ بیمار ہے کسی کا کام پھنسا ہوا ہے کسی کا عزیز فوت ہو گیا ہے قبلہ پیر صاحب سب کے لیے ایک دعا فرمائیے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخرنا الجنة مع المتقين وعلى النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا لا تردني فضلا وأنت خير الوارثين وخذ وبلغني إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وغفر لنا الأبرار احمد خالق من مالك ہم تیرے کرم کمزور بندے ہیں یا اللہ تو قوی ہے تو بڑا خالق ہے تو بڑا مالک ہے تو بڑا رازق ہے یا اللہ تو سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں یا رب العالمین تیرے دربار میں حاضر ہے یا اللہ تو اپنی رحمت سے جو کچھ بڑا اپنایا اپنی بارگاہ یا اللہ کو یا اللہ تہدی من دین وفر رحیم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بذات کو حبیت و توحفر پیش کر دے پورے دور خدا کبھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالج قریب تک یدید تحریر کی خدمت پیش کرتے پورے دور خدا تمام والے رسول تمام خلفاء راشدین صحابہ صحابیات حضرات شہید کربلا شہید البدر شہید الوحدہ تمام شہداء کرام کی خدمت پیش کرتے پورے دور خدا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت پیش کرتے پورے دور خدا تمام راجوں کا رضی اللہ عنہ کنٹرول کی خدمت کرتے ہوئے نبی کی سنت پوری عمر کے لیے خدا کو سب کی خدمت کرتے ہوئے یا رسول مشکل حساب شکر ہم کے نام میں جو بھی وقت کی بات والے چلے حاضر کے وجہ سے جتنے میں ذمہ دار ہو ہمارے ساتھ سب کی خدمت کرتے ہوئے ہم کے نام میں مدد کرتے ہوئے جتنی حاضر مسلم بننے سے یا اللہ سب کے لیے خاص وقت رکھنا والا جو بیمار ہے ان شاء کام لحاظ اللہ خدا جو بیروزگار ان کی روزی میں برکت کا مانا ہوگا جو پریشان ان کی پریشانی میں دور ہوگا جو بے اولاد ہے ان کو لے کر خالی اولادہ ہوگا یا رب العالمین جس کے بیٹیوں کے نصیب نہیں ہوتے یا آپ کو یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ کشمیر فلسطین اور جہاں جو مسلمان مجاہدین تیرے راست میں بسرے کٹارے یا اللہ سب کو فتح نصیب فرما یا اللہ ہمارے پیارے ملک پر اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ یہ ہمیں ایماندار بے مسائل کو دینا عطا فرما یا اللہ نامی مصطفیٰ یا اللہ اپنی نام سے کرم فرما یا اللہ سب کا بلا خان سب کی خیر عطا فرما صلی اللہ تعالی حبیبین سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم ہر دوست ترتیب سے بیٹھ جائیں کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ پڑھ جائیں آمنے سامنے بیٹھ جائیں یہ دائیں بنا لیں ذرا مہربانی ہوگی اور یہ انتظامیہ کے احباب جو ہے نا یہ لنگر وغیرہ یہ سارا سسٹم ہے یہ پانی وغیرہ منگوا لیں قبلہ قاری صاحب ہوتے ہیں